मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन का जिम्मेदार कौन है? 3 साल होने को आए हैं और आखिरकार ये सवालात जो बहुत पहले उठाने चाहिए थे उठाए जा रहे हैं। शमीला फारूकी साहबा मुझे कराची से ज्वाइन करिए। शमीला फारूकी साहबा, लोग ये सवाल करेंगे कि बड़ी मेहरबानी कि आपने आखिरकार ये सवालात उठाए, मगर बाकी लोगों से सवालात कौन करेगा? बिस्मिल्लाह का पीपल्स पार्टी से होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू फ्रिया। देखें, बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का जो कत्ल हुआ, जो असैसिनेशन हुई, डेफिनेटली दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी, और एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगर हम कहें तो मैं सोचती हूँ कि ये गलत बयानी ना होगी। लेकिन जब ऐसी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, you said definitely it's an international conspiracy. How can you be so definite about it? देखिए फरिया, बात ये है कि जब एक ऐसी इंटरनेशनल लीडर जो अपनी हर चीज छोड़ के पाकिस्तान की आवाम के लिए वापस आए, अपनी जान को खतरे में डालें, खास तौर पे कारसाज सानहे के बाद, और उससे पहले जब उनको जनरल मुशर्रफ की तरफ से इंडिकेशन दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि वो अपना जो वतन वापसी का जो प्रोग्राम है उसको मौखर करें, और उसके बावजूद जब वो वापस आई और ताज पे जब उनको एक अवाम का रेला इस्तकबाल करने के लिए उनके वहां पहुंचा, तो उस रेले के ऊपर भी हमला किया गया और वहां से वो बाल बाल बच गई। उसके बाद तो कोई शक नहीं रह जाता कि एक कॉन्स्पिरेसी है। A murder here of a high profile, of a high profile personality. It's not just a murder. It's not just a high profile murder. She was an international leader. आपके प्रेसिडेंट साहब का बयान मेरे पास मौजूद है, जिन्होंने इतने अरसा पहले हमें कह दिया था कि उन्हें पता है कि कातिल कौन है। अब आप भी डेफिनेटली मुझे बता रही हैं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, ये बात कोई सबूत नहीं है यहाँ पे ये बात कहने के लिए कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो अगर आप लोगों के पास ये तमाम डिटेल्स हैं तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते अवाम के साथ? देखिए फरीहा, डेफिनेट एविडेंसेस इस हवाले से कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या लोकल कॉन्स्पिरेसी है, ये तो किसी के पास नहीं होते। लेकिन जिस पायदार की वो लीडर थी, एक इंटरनेशनल लीडर थी, और उसको जो एलिमिनेट करना चाहते थे, उसके पीछे क्या कौन से हाथ मुलव्विस थे, क्या साजिशें हुई और किस लेवल तक वो हुई, वो आप भी समझ सकती हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। ये कोई लोकल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि यहीं पर ये एक प्लान बना और यहीं पर हैच हुआ और यहीं पर एग्जीक्यूट हो गया। ऑफ कोर्स द एग्जीक्यूटर्स वर डेफिनेटली ओवर हियर, लेकिन लोकल थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, नहीं मैं प्लीज मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने, मुझे बात कंप्लीट करने दें। ये इसके अंदर जो थे बैतुल्लाह महसूद का हाथ था। अब बैतुल्लाह महसूद के साथ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कैसी है? खुद आपके मेंबर्स अगर फरीहा आप मुझे कह चुके हैं और लोग कह चुके हैं कि तालिबान ने किया है, तो मुझे सिर्फ कनेक्शन समझा दें कि आप लोगों के पास कौन सी एविडेंस है ये तमाम बातें कहने के लिए। फरीहा, अगर आप मुझे एक सवाल का जवाब कंप्लीट करने दें तो मैं आगे चलूं। आपने प्रेसिडेंट साहब के हवाले से एक बात की कि उनको पता है कि बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के कातिल कौन। नहीं की, मैंने आपको याद कराया प्रेसिडेंट साहब ने कहा। मैं उसका जवाब तो मुझे देने देना, अलाउ मी टू स्पीक, क्योंकि अदरवाइज मेरे मकसद जो है वो बिल्कुल डिफीट हो जाता है। देखिए, बात है कि जब प्रेसिडेंट साहब ने ये बात की तो उसका मतलब ये था कि उनको मालूम है कि वो कौन सी साजिशें हुई हैं या वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो चाहते नहीं थे कि बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जो हैं इस मुल्क में जिंदा रहें, मुल्क में जमहूरियत वापस आए। जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, दैट इज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा पाकिस्तान की हुई बिकॉज शी वांटेड द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, शी वांटेड अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम अ डिक्टेटर टू डेमोक्रेटिक सेटअप। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती थी। उनका मकसद पाकिस्तान आने का ये था। उनका मकसद पाकिस्तान आने का ये नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी या इख्तियार संभालना चाहती थी। शी केम बैक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो सोच, दैट माइंडसेट जो रही है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो माइंडसेट रही है हमेशा से, जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ साजिशें की हैं और जो आज तक शायद हो रही हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, नहीं देखिए, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, जो आपने बात की है कि उन्होंने बात की कि तालिबान, डेफिनेटली तालिबान हो सकते हैं, तालिबान है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं, जो उनके बयानात सामने आए हैं या जिन कबीलों से उनका ताल्लुक रहा है, जिस मदारस से उनका ताल्लुक रहा है, वो तालिबान से लिंक्ड होते हैं। लेकिन तालिबान को भी कोई इस्तेमाल तो करता है ना, ये तालिबान को भी कोई ब्रेन वॉश करता है, तालिबान को वो कोई फंड तो करता है ना, ताकि वो कोई फाइनेंसर तो है। वो कौन है?
بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل جو ہیں فائنانسرز ہو سکتے ہیں, مے بی اٹ کین بی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا کنٹریز اوور ہیئر ٹو سپارک انادر کنٹروورسی اوور ہیئر. میری کیونکہ ریزن کوشچن کا تھا, آپ کے پاس یہ بھی فیکٹس موجود نہیں ہیں, 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ابھی تک پتہ نہیں ہے, یہی میں کلیئر کرنا چاہی تھی. نہیں, آپ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ طالبان جب انوالو ہوتے ہیں تو طالبان کے فائنانسرز کون کون سے ہیں, طالبان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ طالبان کو ٹرین کون کر رہا ہے, وہ دیکھیں نا وہ جو ٹھیک ہے, اب آپ نے کلیئر کر دیا, تھینک یو. فواد چوہدری صاحب, آپ مجھے بتائیے وہ سوالات جو آپ سے مسلسل پوچھے جا رہے تھے, یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, پریزیڈنٹ صاحب جو آپ کے, جن کو آپ ابھی بھی پریزیڈنٹ ہی کہتے ہیں, وہ کہہ دیں گے دوبارہ یہی بات کہ ان کو شاید گاڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, مگر آپ کیا کہتے ہیں ان سوالوں کے بارے میں؟ بات تو یہ ہے کہ جو مسعود شریف صاحب چونکہ خود بہت سینئر آفیشل رہے ہیں اور سیکیورٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, تو میرا خیال ہے جہاں تک سوال نامے کا تعلق ہے تو انہوں نے جو باتیں کر دی ہیں, آئی ریسٹ مائی کیس آن ہز آرگومنٹس, انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے میری اس کے اوپر کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ سیکیورٹی لیپسز کی آپ بات کریں, آپ فریا مجھے بتائیں گی کہ جو پرویز مشرف صاحب کی اپنی سیکیورٹی تھی وہ فول پروف تھی نا آپ کے خیال میں؟ 100% فول پروف سیکیورٹی تھی. 3 قتلانہ حملے ہوئے پرویز مشرف صاحب کے. لیکن سوال یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹرز کو ایک لا پاکستان کے قانون کے تحت جو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ نہیں دی گئی محترمہ بینظیر بھٹو کو. یہ بات آپ کی غلط ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی غلط ہے, اس لیے کہ آپ کی جو بات ہے وہ کارپوریٹ نہیں ہوتی, جو ہماری انٹیریئر منسٹری کا ریکارڈ ہے اس سے. پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو سیکیورٹی تھی, لیکن انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شواہد موجود ہے نا, جس دن واقعہ ہوا ہے آپ اسی دن کا دیکھ لیں. غلط بات ہے نا, نہیں غلط بات ہے نا. شواہد یہی ہے کہ مکمل سیکیورٹی تھی, لیاقت باغ میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, جب بی بی اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں وہ واپس آتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں. آپ مجھے دیکھیں کتنا ظلم ہے آپ کی یہ یہاں پر کہ جنہوں نے مارا ہے اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے, سیکیورٹی لیپسز کے اوپر جو ہے ہم نے سارا اپنا کیس ڈال دیا. سیکیورٹی لیپسز کیا تھے؟ لیاقت باغ میں تو کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. سیکیورٹی کسی کو 100% فول پروف کو گارنٹی ہو ہی نہیں سکتی. ابھی جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تھی اور جو آصف زرداری, میری بات کرتے رہے لیکن مجھے ان سے سیکنڈ کروانے دیں, کوئی چیز فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی دیکھیں کتنی بھی زیادہ سیکیورٹی ہے اس میں ضرور ہو سکتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ جتنی آپ کی سیکیورٹی جس کو آپ فول پروف کہتے ہیں, جتنی ڈگری بہتر پروفیشنل ہینڈز میں ہوگا اتنا دوسرے سائڈ کو وہ کارروائی کرنے میں مشکل ہوگی. ان دس کیس اٹ واز سو ایزی کہ ان کی گاڑی کے ارد گرد آپ کلپ لگا کے دیکھ لیں کہ کوئی سیکیورٹی کا نام ہی نہیں تھا. بٹ وہی میں کہتا ہوں کوارڈینیشن بٹوین پارٹی سیکیورٹی اینڈ گورنمنٹل سیکیورٹی واز ناٹ ڈن. اور ایک سیکنڈ یہ نہیں تھا, ایک سیکنڈ جی اف یو الاؤ می, تو اس میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل یہ جو جگہ تھی جدھر ان کی گاڑی تھی, فار انسٹنس ابھی باتیں آپ کتنی بھی کریں there will be no end to it, but I thought that people should not have been around that car the way they were. So there was certain lapses. پہلی بات تو یہی نا, پہلی دیکھیں لیپسز کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک لیپسز کی بات ہے, جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ کیا نہیں ہے, جیسے مسعود شریف صاحب نے آگے کہا کہ یہ پرویز مشرف کیسے وہاں پہ جا کے, وہ لیاقت باغ میں تو نہیں کھڑا ہو سکتے تھے نا. ایک ذمہ داری ہوتی ہے, مثال کے طور کے اوپر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہے, اس کا جو ڈی آئی جی ہے, یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے فواد کہ وہ خود جا کے وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ بتائیں نا, یہ تو نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو وہاں پر جب بے نظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئی ہیں, بیت اللہ محسود نے ڈیلی ٹائمز میں انٹرویو چھپا, اس نے کہا کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیچھے جائیں گے اور ہم نے لگا دیے ہیں. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی 2 دن پہلے محترمہ کے گھر جاتے ہیں, ان کی منت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ لیاقت باغ نہ جائیں, وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس کے بعد ان کو نظر بند کیا جاتا ہے, نظر بندی جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ وہ انسسٹ کرتی ہیں جانے کے اوپر. اس کے بعد وہ وہاں جاتی ہیں, ساری سیکیورٹی کی موجودگی میں وہاں پہ آتا ہے. کہ جو نظر بندی ہو رہی تھی اس میں پولیٹیکل موٹیو بھی شامل تھا, وہ الگ مسئلہ ہے. پولیٹیکل موٹیو یہی تھا نا, پولیٹیکل موٹیو یہی تھا کہ آپ لیاقت باغ نہ جائیں, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پرویز مشرف کو پہنچا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے, سب سے زیادہ نقصان. پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہاں پہ, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. میں جب بھی آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کرائم کی, سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا, سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا, یہ ذرا بتائیں. آپ اس مسئلے کی روح سے ہٹ گئے.
انہوں نے فواد صاحب نے آپ کو الجھا دیا ایک بحث میں. ہم اس پہ دیکھیں, ہم تو مجرم تلاش کر رہے ہیں, ہم تو جرم تلاش کر رہے ہیں جنرل مشرف میں کہ انہوں نے کیا جرم کیا. ہم تو قرار دے رہے ہیں کہ وہ اس سازش کے پیچھے کار فرما ہیں یا تھے. تو یہ تو الجھ گئے جی سیکورٹی لیب, میرے خیال میں شکیل انجم صاحب کی سازش تھی یہ. بات سنیں, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ چپ کر جاؤں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ اس بات کی روح کو سمجھیں کہ جنرل پرویز مشرف کو یہ دونوں ملے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی دونوں ملے ہوئے ہیں. جنرل پرویز مشرف کو استغاثہ کا گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے آپریشن اکٹھا کیا یہ یار خاموش الزام ہی لگانا ہے تو میں یہ لگا دوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ملوث ہیں, آپ ملوث ہیں, یہ ثابت ہو رہا ہے. آپ شامل ہیں, اصل میں پیپل پارٹی ثابت کرنا نہیں چاہ رہی, اصل میں یہ پیپل پارٹی ثابت کرنا نہیں چاہ رہی, استغاثہ کا گواہ بنانے کے چکر میں تاکہ انہیں کلیئر کر دیا جائے. مشرف کو کلیئر کرنے کے لیے استغاثہ کا گواہ, یہ 32 سوالات استغاثہ کا گواہ بنانے کے لیے, بچانے کے جیسے پہلے استغاثہ کا گواہ کیا, مشرف صاحب کو ان لوگوں کو شامل کرنا, الزامات سے کلیئر کر دیا جائے گا. یہ ایک نئی بات ہے.